بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنی پچھلی دو نشستوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل جو تھے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ لیے کہ بھئی اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ ہمیں بالکل یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے ہمارے سامنے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کیا فضائل ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، ہمیں بالکل یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم سلف صالحین جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو محدثین کرام ہیں، جو فقہا ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے نظریات جانیں گے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کیا بلیفز رکھتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے، پھر ہم اسی میں سے اپنا عقیدہ نکالیں، اسی میں سے اپنا عقیدہ نکالیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جنگ صفین کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ جنگ صفین کیا ہے، جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہونے والی ایک جنگ ہے جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، تو میں گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی زبان کو اس معاملے کے بارے میں ڈسکس کر کے آلودہ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاملہ اس طرح کا ہے اصحاب کا کہ آپس کا مشاجرات ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، وہ صرف اجتہاد کے اوپر مبنی ہیں۔ تو میں وہاں کہوں نہیں نہیں نہیں، وہاں پہ امیر معاویہ یہ چاہتے تھے، وہاں پہ امیر معاویہ وہ چاہتے تھے، میں یہ کوئی چیز کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ بلیف تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام جو کرتے ہیں وہ اپنے بیسٹ نالج کے حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دوران ان سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں تمام صحابہ مجتہد ہیں، تمام صحابہ مجتہد ہیں، وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم حق کی طرف بڑھ جائیں، ہم اصلاح کر لیں، ہم اللہ کی طرف جائیں۔ اب اس دوران ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہو جائے، اور ایسی غلطی کو اجتہادی غلطی ہی کہتے ہیں۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ حضرت محمد کے اصحاب کے محاسن بیان کرو، یعنی ان کے بارے میں جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، تاکہ لوگوں کے درمیان لوگوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، تاکہ لوگوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی، اور ان کے درمیان ہونے والے مشاجرات کو مت ڈسکس کرو، ورنہ لوگ ان کے لیے بغض پال لیں گے۔ سبحان اللہ! اب آپ دیکھیں کہ کتنی پرانی بات ہے یہ۔ عوام بن ہوشب نے کتنا عرصہ پہلے ہی اس بات کو اشکار کر دیا تھا کہ اگر آپ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا؟ صحابہ کے لیے بغض پیدا ہوگا، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک صحابی کا بھی ذکر سوائے خیر کے کرتے ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں محض محاسن ہی بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ محاسن، اچھی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ ہم کسی صحابی سے بغض نہیں رکھتے، ہم کسی صحابی کی برائی بیان نہیں کرتے۔ کیا آپ ان ساروں کو ماموں پارٹی کہنا شروع کر دیں گے؟ کیا ان سب کے اوپر ناسبی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، یہ جو آج کل کے جاہل لوگ کرتے ہیں؟ اب اگر ان کو کھڑا کر کے پوچھنا کہ ناسبی کہتے ہیں کس کو، کیا پتا یہ ناسبی لکھتے بھی سین سے ہوں، نون سین بے، ان کو ناسبی کا جو کمپوزیشن ہے کیا پتا وہ بھی نہ پتا ہو، اور یہ ہر بندے کو ناسبی 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 2812 ناسبی 2812 the damage has been done۔ کیا بات ہے! آپ کے سامنے احادیث پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے ائمہ محدثین کے اقوال پڑھے جا رہے ہیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن، جل مڑا اگلا لا، تمہارا کام ہی نہیں ہے بھائی۔ خیر، حضرت معافی بن عمران کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو مسعود، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ ابن ابی سفیان افضل ہیں؟ دونوں میں سے کون افضل ہے؟ پس انہیں سخت غصہ آیا اور فرمایا
محمد کے صحابہ کے بارے میں کسی کو قیاس نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ معاویہ آپ کے کاتب ہیں، صحابی ہیں، قرابت دار ہیں، اللہ کی وحی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ اور قرابت داروں سے درگزر کرو، جو ان کو برا کہے گا اور اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اس پر لعنت ہو. اٹھو اعلان دیا. کیسے لعنتی لوگ ہیں نا. ہمارا اسلاف ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ صحابہ، سرکار کے صحابہ کے بارے میں ہم کسی کو قیاس نہیں کرتے. ان کے درجے میں کوئی بھی ان کا مساوی ان کے برابر نہیں ہے. محمد کے صحابہ ہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. حضرت شہاب بن خراش رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بڑے بڑے صدر نشینوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، بڑے بڑے اہل منطق سے ملا ہوں، بڑے بڑے اہل کلام سے ملا ہوں، بڑے بڑے صاحب دانش سے ملا ہوں. وہ سبھی کہا کرتے تھے کہ صحابہ کے محاسن بیان کرو، ان کے آپس کے اختلاف بیان نہ کرو، ورنہ لوگ ان سے بغض کرنے لگیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سارے ناسبی ہیں؟ یہ سارے ماموں پارٹی ہیں؟ یہ سارے صحابہ کا دفاع کرنے والے، یہ صحابہ کی بات کرنے والے، صحابہ کے محاسن بیان کرنے والے، کیا سب کے سب ناسبی ہیں؟ یہ جاہل لوگ جن کو قرآن اور احادیث کے فہم کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر صحابہ پہ تبصرے کر رہے ہیں. چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلی کے نکڑوں پہ بوتلیں پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے صحابہ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ٹھیک کہا ہے نا انہوں نے کہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کس پر؟ ان لعنتیوں پر. ہے کہ نہیں؟ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام ربی کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا کہ میری طرف سے 3 چیزیں قبول کر لو، کامیاب ہو. 3 چیزیں قبول کر لو، کامیاب ہو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کے اصحاب کے بارے میں بحث و تکرار نہ کرو، کیونکہ کل تمہارے مد مقابل نبی ہوں گے، اور نہ ہی ان کے بارے میں لا یعنی اور فضول باتیں کرو. لا یعنی اور فضول باتیں کرو. اگر آج نہ قبر سے اہل صفین نکل آئے نا، ہم تب بھی 2812 بیان کریں. لیکن وہ حنیف قریشی مناظرہ کرنے آ جائے، ہم پولیس کو بلا لیں. نہیں کریں. کیا بات. محمد بن ادریس شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اپنے شاگرد ان کے بیان کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نبی کے اصحاب کے بارے میں بحث و تکرار نہ کرو، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو تمہارے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، جو صحابہ کی طرف سے تمہارے خلاف مقدمہ کھڑا کریں گے. اور جس کے خلاف سرکار مقدمہ کھڑا کر دیں اس کو بچائے گا کون آگے؟ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے، کسی ایک صحابی کی، یا اس کے کسی عمل سے بغض رکھتا ہے، تنقید کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، یا اس کی برائی بیان کرتا ہے، پھر غور سے سننا، جو کسی ایک صحابی کی، ہم صحابی تو مانتے ہیں، کول رکھ یار. ہم صحابی تو مانتے ہیں، ہم کیا کریں یار؟ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ جو کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے یا برائی بیان کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے. کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے. اور بدعتی سے وہ تبھی بچے گا جب سب صحابہ کے حق میں رحمت کی دعا کرے گا اور اپنے دل کو ان کے بارے میں سلامت رکھے گا. ورنہ وہ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے. ہم نے پہلے پڑھا لعنتی، اب کیا پڑھا؟ بدعتی ہے. کیا ہے؟ بدعتی ہے. یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں. 2 نقطے ہو گئے، ایک لعنتی اور ایک بدعتی. اچھا، اب احمد بن حنبل کے بہت سارے ہیں، میں ان میں سے کچھ لے کر آیا ہوں. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں سوائے احسن بات کے کچھ بھی نہیں کہتا. جو بات کہتا ہوں اچھی بات کہتا ہوں کہ اللہ ان سب پر رحم فرمائے، بس میں ان کے محاسن بیان کرتا ہوں.
پھر ایک جگہ احمد بن حنبل سے کچھ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان سب پر رحمت فرمائے، حضرات معاویہ، عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سب پر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ نے اپنی کتاب میں انہی کا تو وصف ذکر کیا ہے کہ سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ کیا بات، مزہ نہیں آیا سن کے؟ امامنا، ہمارے امام، اسی وجہ سے تو احمد بن حنبل کو میں جب کہتا ہوں تو کہتا ہوں امامنا، ہمارے امام، ہمارے سروں کا تاج۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو قرآن کے اندر آیا نا کہ سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، کیا آپ کو کوئی سے آیات یاد ہے؟ کسی کو آیت؟ سورہ فتح کی آخری آیت سب سے، والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحم دل اور کافروں پہ سخت ہیں۔ اسی آیت کے اندر آتا ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے آثار سے نمایاں ہے۔ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عمر معاویہ کو خال المومنین کہنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بی بی حفصہ کے برادر ہیں، بھائی ہیں، اور سرکار کے بی بی حفصہ جو ہیں وہ سرکار کی اہلیہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ جو ہیں وہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور ام حبیبہ جو ہیں وہ نبی پاک کی بیوی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا کیا امیر معاویہ بھی خال المومنین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ احمد بن حنبل سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ یہ ہم کانسیپٹ آلریڈی پیچھے پڑھ چکے ہیں، معافی بن عمران والے چیپٹر میں، کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو انہوں نے کہا ہم صحابہ جیسا کسی کو تصور کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، دو مختلف ادوار میں آنے والے لوگوں کا بھی جواب ایک ہی، جواب ایک ہی، ہم صحابہ جیسا کسی کو نہیں تصور کرتے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے، ہوش میں ہو کے بیٹھو۔ پھر کسی بندے نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ بات، تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو شخص امیر معاویہ پر عمر بن عبدالعزیز کو فوقیت دیتا ہے، جو شخص بھی، تو نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ کھاؤ، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہ جاؤ۔ اس کی کتنی بڑی بات ہے یار، کیونکہ ان کے نزدیک یہ لوگ جو اس طرح کے عوامل کرتے ہیں وہ بدعتی اور لعنتی ہیں، جو ہم پہلے آلریڈی پچھلے افہام سے ثابت کر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ان شیوخ میں سے، ان کے جتنے بھی شیوخ تھے، لگ بھگ 1000 سے اوپر شیوخ تھے ان کے، تو کہتے ہیں میں نے ان شیوخ میں سے کسی کو، ایک کو بھی نہیں دیکھا جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہو یا ان کی برائیاں نکالتا ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کی بخشش کے لیے اور رحمت کے لیے دعا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو بات؟ کیا بخشش کے لیے دعا کریں؟ یہ کیا آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ بھائی آپ صحابہ کرام پر اپنی زبانیں کھولتے پھرتے ہیں؟ امام ابو زرہ اور ابو حاتم کیا کہتے ہیں؟ امام ابو زرہ اور ابو حاتم الرازی، ابو زرہ کا اصلی نام ہے عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی، اور ابو حاتم کا اصلی نام ہے محمد بن ادریس الرازی۔ امام ابو زرہ اور ابو حاتم الرازی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ 10 جن کا نام لے کر سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے وہ اسی طرح ہیں جیسے آپ نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے، آپ کا فرمان بالکل حق ہے، تمام صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور ان کے مشاجرات سے باز رہنا۔ مشاجرات سے باز رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر بحث اور تکرار کرنے سے بچنا ہے، اس پر باتیں کرنے سے بچنا ہے، صحابہ کے لیے اچھی بات ہے۔ امام طحاوی، یہ کس کو بھول سکتے ہیں؟ وہ اصل میں نا امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر رکھا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کر رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جی وہ اس کو صحیح مانتے ہیں۔ سب کو یاد ہے نا میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ یاد ہے ساروں؟ یہ وہی امام طحاوی، ان کا اصلی نام ہے احمد بن محمد الطحاوی رحمہ اللہ،
وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے نہ کسی ایک کی محبت میں افراد کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی سے برات کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو ان کا ذکر بھلائی سے کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ محمد بن الحسین العوجری کا بیان ہے۔ یہ تھوڑا بڑا ہے، یہ تھوڑا لینتھی ہے، غور سے سننا، لیکن اتنا پیارا ہے نا، مدلل ہے، خوبصورت بیان۔ کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے لکھا، اس پر غور کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان سب سے محبت کرے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے، ان کی محبت کو اللہ کے ہاں اپنے لیے وسیلہ بنائے۔ کس کی محبت کو؟ صحابہ کرام کی محبت کو۔ ایویں سمجھا ہوا ہے انہوں نے صحابہ سے محبت کو، ایویں۔ ان کے مابین جو اختلاف ہوئے ان کو ذکر نہ کرو، ان کی چھان بین نہ کرو، ان پر بحث نہ کرو۔ ہمیں تو ان کے بارے میں استغفار کرنے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان کے اوپر ہم بیٹھ کے باتیں کریں، بلکہ ہمیں ان کے بارے میں استغفار کرنے، ان کے حق میں رحمت کی دعا کرنے، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں ان کے مابین مشاجرات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں رسول اللہ کی صحبت اور رشتہ داری کا شرف ملا ہے۔ ان کے اس شرف کی بنا پر، جو صحبت کا شرف ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اپنی کتاب میں اس بات کی ضمانت دے رکھی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو قیامت کے دن اللہ شرمسار نہ کرے گا۔ ان کے اوصاف کو اللہ نے تورات اور انجیل میں تذکرہ کیا ہے، ان کی بہترین تعریف فرمائی ہے۔ اب یہ تورات اور انجیل میں تذکرہ کیا ہے، یہ بھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اس کا شاہد ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے میں تو ان مشاجرات کے بارے میں محض اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان حالات سے بچ سکوں جن میں وہ مبتلا ہوئے، تو اسے سمجھایا جائے گا کہ میرے بھائی تم تو فتنے کے طلبگار ہو، کیونکہ تم ایسی بات کے در پہ ہو جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور یہ پھر بہت لمبا ایک بیانیہ ہے، اس کو پڑھیں، بہت بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے آخر میں وہ بہت مزے کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہیں حکم دیا کہ ان سے محبت کرو، ان کی بخشش طلب کرو، ان کی اتباع کرو، اگر تم ان کو برا کہنے لگے اور ان سے بغض اور نفرت کرنے لگے تو باطل راستے پر چل نکلو گے۔ اور جو شخص بعض صحابہ کی مدح کرتا ہو، بعض کی خدمت کرتا ہو اور بعض پر طعن کرتا ہو، تو کیا ہوا؟ میں صحابی تو مانتا ہوں نا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں رافضی گلے میں پھنس گیا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امیر معاویہ یہ کرتے تھے، لیکن دیکھو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بعض صحابہ کی مدح کرے، بعض پر طعن کرے، تو میرے بھائیوں وہ فتنے میں مبتلا ہے، بدعتی ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ بدعتی ہے، لعنتی ہے اور فتنہ پرور ہے، کیونکہ اس پر تو سب صحابہ کرام سے محبت اور اس کے سب صحابہ کے بارے میں استغفار کرنا واجب ہے۔ سمپل سی بات، سب کو سمجھ آ رہا ہے۔